بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس خاکسار نے پاکستان کی سیاست کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور کئی سیاستدانوں کے انٹرویو بھی کیے ہیں۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو آپ یہ کام کر ڈالیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے نئی معلومات لے کر آتے ہیں اور اب ہم نے یہ ماضی سے کچھ اقتباسات بھی لینا شروع کیے ہیں جو بہت ساری معلومات پر مبنی ہوں گے۔ وہ انٹرویوز جو میں نے کیے ہیں اور جو ابھی تاریخ کے اوراق میں دب گئے ہیں، میں وہاں سے ان کو جھاڑ پونچھ کر نکالوں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے صحافتی سفر میں ایک موڑ آیا اور وہ موڑ تھا جب میں اسلام آباد پہنچا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر میں نے اپنی رپورٹنگ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد سے میری ملاقات کئی سیاستدانوں سے ہوئی اور اخبار کے لیے اپنے جس کے لیے میں کام کرتا تھا اس کے لیے کئی مشہور شخصیات سے انٹرویو کیے، ایکسکلوسیو انٹرویو کیے اور ان میں ایک سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی بھی شامل تھے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی جب وزیر اعظم کے لیے منتخب ہونے والے تھے تو اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک پروگرام کی ریسرچ کیا کرتا تھا اور اس دوران میری گفتگو دوسرے لوگوں سے ہوئی، ایک اسپورٹس پروڈیوسر کے ساتھ ہوئی جو میر ظفر اللہ خان جمالی کے قائل ضرور تھے، لیکن ان کو توقع نہیں تھی کہ میر ظفر اللہ خان جمالی ملک کے وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ میں نے ایک خبر دیکھی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اس ملک کے آئندہ وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی ہوں گے، اور اس زمانے میں جو نام سب سے زیادہ بلندی پر آ رہا تھا وہ تھا مخدوم امین فہیم کا، پیپلز پارٹی کے مخدوم امین فہیم۔ ان کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ وہ شاید ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہوئے اور میر ظفر اللہ خان جمالی کا نام آ رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی خبر دیکھی تھی کہ میر ظفر اللہ خان جمالی نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے یا امریکی سفیر نے ان سے ملاقات کی ہے، تو اس خبر کی بنیاد پر میں نے کہہ دیا کہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی ہوں گے۔ ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی تھی بلکہ اس تجربے کی بنیاد پر کہی تھی جو میں اب تک دیکھتا چلا آیا تھا۔ امریکہ ان لوگوں کے ساتھ فوری رابطے کرتا ہے جو آئندہ اقتدار میں آنے والے ہوتے ہیں۔ میر ظفر اللہ خان جمالی 23 نومبر 2002 سے 26 جون 2004 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس دوران پاکستان کے اوپر کیا کچھ بیتا سب جانتے ہیں۔ 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے نیوکلیئر پرولیفریشن یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا اعتراف کروایا گیا پرویز مشرف کے زمانے میں ٹیلی ویژن کے اوپر، اور ان سے زبردستی یہ سب کام کروایا گیا۔ اس کے بعد اس جرم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنا تھا۔ ایک تو انہوں نے غلط اعتراف کروایا، دوسرے یہ کہ ان کو امریکہ کے ہاتھوں وہ بیچ رہے تھے۔ اس راہ میں میر ظفر اللہ خان جمالی نے بہت مزاحمت کی۔ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت نے بھی مزاحمت کی، لیکن میر ظفر اللہ خان جمالی کو اپنی وزارت عظمیٰ سے اس بنیاد پر ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود اپنے انٹرویو میں مجھے بتائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور پرویز مشرف کو روک دیا۔ پرویز مشرف کو اپنی نافرمانی اس قدر بری لگی کہ جس کے نتیجے میں میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزارت عظمیٰ کی قربانی دینا پڑی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں قربانی دے دوں تو زیادہ بہتر ہے، نہ بجائے اس کے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ دوبارہ منتخب کی جائے جو ہر بات پر مہر تصدیق ثبت کر لے۔ تو پرویز مشرف سے مزید
الجھنے کے بجائے انہوں نے استعفیٰ دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی 2 دسمبر 2020 کو انتقال کر گئے۔ وہ 1 جنوری 1944 کو پیدا ہوئے تھے۔ جب ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے تو 17 اگست 2007 کی تاریخ تھی۔ جب ہم بلوچستان ہاؤس پہنچے تو وہ ایک آسٹریلوی وفد سے ملاقات کر رہے تھے، کیونکہ میر ظفر اللہ خان جمالی ہاکی فیڈریشن آف پاکستان کے صدر تھے اور وہ وفد اسی سلسلے میں ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ وفد کا اصرار تھا کہ پاکستان کے حالات چونکہ خراب ہیں اور یہاں دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، لہذا چیمپئنز ٹرافی کے میچز کہیں اور منتقل کر دیے جائیں، یعنی آسٹریلیا منتقل کر دیے جائیں۔ اس پر میر ظفر اللہ جمالی نے کیا جواب دیا، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آسٹریلیا نے پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال اور دہشت گردی کے پیش نظر اپنی ہاکی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے حوالے سے میر ظفر اللہ جمالی نے کہا ہماری سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے اور اس حوالے سے ہمارے انتظامات مکمل ہیں، لیکن محض سیاست کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ جس کے حوالے سے میر ظفر اللہ جمالی نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے اور اس حوالے سے ہمارے انتظامات مکمل ہیں، محض سیاست کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے، اسپورٹس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب میڈرڈ میں ٹرین بم کا دھماکہ ہوا تھا تو اس وقت بھی کوالیفائنگ میچز چل رہے تھے۔ FIS چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ہمارے سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہے۔ پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی کے میچز کو منتقل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے ان سے اس بارے میں کہا ہے۔ جو کچھ ہے وہ محض افواہیں ہیں۔ ستمبر میں ہم اس کا حتمی اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے علاوہ کسی بھی ملک نے اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہماری کوشش ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہو۔ تو ان کی اسپورٹس میں دلچسپی بہت تھی، خاص کر وہ خود ہاکی کے کھلاڑی رہے تھے۔ اب ہماری جب ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ تو انہوں نے اپنے استعفے کی تفصیلات کچھ زیادہ نہیں بتائیں، لیکن یہ کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا تو پارلیمنٹ نے 5 سال کی مدت پوری کی اور یہ 5 سال کی مدت پوری گئی۔ 2007 تھا، یہ الیکشن ہونے والے تھے، اسی طریقے کی 2008 میں نئی حکومت آنے والی تھی۔ اگر میں استعفیٰ نہ دیتا تو پارلیمنٹ تحلیل کرنا پڑتی اور ہم نے پارلیمنٹ کو دوام دیا ہے۔ ان کی یہ بات کتنی بہترین تھی کہ آج بھی اس 2002 کے بعد سے اب تک ہر پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی ہے، لیکن وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے۔ کئی وزیر اعظم آتے رہے جاتے رہے، یہ ہوتا رہا۔ ابھی تک کوئی وزیر اعظم مستقل طور پر 5 سال کے لیے نہیں آیا۔ 2002 کے بعد ہر پارلیمنٹ نے یقیناً اپنی مدت پوری کی ہے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی امریکہ کی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کے مخالف تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بالکل نہیں کی کہ انہیں امریکی دباؤ پر ہٹایا گیا اور امریکہ کی فرمائش پر ہٹایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ یقیناً امریکہ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن امریکہ نے ایسا کیا۔ اب اس وقت ایک سیاستدان ایسے ہیں جو قید میں ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ کے ساتھ بڑے رابطے بنا رکھے ہیں، برطانیہ کے ساتھ رابطے بنا رکھے ہیں کہ ان کی رہائی اور ان کی اقتدار میں واپسی کے لیے یہ دونوں ممالک اپنا کردار ادا کریں۔ بات واضح ہے، عمران خان کی بات ہو رہی ہے، امریکہ اور برطانیہ دونوں ممالک اس بات پر زور دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو حکومت پاکستان کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن وہاں کے اراکین پارلیمنٹ اور کانگریس مین اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو رہائی مل جائے۔ خود اسرائیل میں ان کی حمایت میں مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ تو اور اس بات کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ غزہ کے حوالے سے ہر سیاسی جماعت نے مظاہرہ کیا، اس کی مذمت کی
لیکن تحریک انصاف کے کسی رہنما نے غزہ میں اسرائیلی جاہریت بربریت کی کوئی مذمت نہیں کی ہے۔ یہ بات برسبیل تذکرہ آئی۔ میں اب آگے بڑھتا ہوں اور میر ظفر اللہ خان جمالی کے انٹرویو سے جو میں نے کیا ہے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میر ظفر اللہ خان جمالی کے ساتھ جو میں نے ملاقات کی تھی، اس ملاقات میں وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ جب جنرل پرویز مشرف اسمبلیوں سے اپنی صدارت کا ووٹ لیں گے تو کیا آپ کا ووٹ ان کے لیے ہوگا؟ میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا میرا ووٹ میری قوم کی امانت ہے، میرے حلقے کے عوام کی امانت ہے اور میری ذاتی امانت ہے۔ جو چیز میرا ضمیر گوارا کرے گا میں اس کے حساب سے ووٹ دوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پرویز مشرف کو ووٹ دیں گے، اس وقت حکومت پرویز مشرف کی تھی۔ میرا سوال تھا شوکت عزیز کے حوالے سے، ان سے پوچھا کہ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں ان کا ذاتی حلقہ انتخاب کوئی نہیں ہے، ہم انہیں کس طرح عوام کا نمائندہ سمجھ لیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 حلقوں سے انہیں کامیاب کرایا ہے۔ آپ سے مراد مسلم لیگ قاف تھی، ایک اٹک سے ایک تھرپارکر سے۔ اٹک میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی کوششیں تھیں، اور تھرپارکر میں وزیر اعلیٰ سندھ ارباب رحیم کی کوششیں تھیں۔ یہ سوال ان سے پوچھیں جو ان کو الگ کر کے لائے ہیں۔ یعنی انہوں نے میرے اس سوال کے جواب کو تسلیم کیا اور خود کوئی ایسا جواب دینے کی بجائے کہ نہیں وہ عوام کے نمائندے، بلکہ ان سے پوچھے جو الگ کروا کے لائے ہیں ان کو۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کیا وہ ان کی مدد کے بغیر منتخب نہیں ہو سکتے؟ وزیر اعظم تو آج کل ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں، لیکن ان کو بیساکھیاں دینے والے آج خود بیساکھیوں پر ہیں۔ یہ بڑا پولیٹیکل جواب تھا، بالکل صحیح جواب تھا، کیونکہ اس وقت چودھری شجاعت اور ارباب رحیم کی جو سیاسی قوت تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی اور پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی تھی، کیونکہ آئندہ دور پیپلز پارٹی کا آنے والا تھا۔ بے نظیر بھٹو ابھی زندہ تھیں اور ایک شور تھا، غلغلہ تھا ان کے آنے کا۔ جب پیپلز پارٹی کے بارے میں اس زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ امریکہ سے ڈیل کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ممکن تھا کہ اس زمانے میں امریکہ کے ساتھ پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہو، کسی نہ کسی صورت میں آ رہی ہو، تو آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا۔ پیپلز پارٹی تو ڈیل کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اب تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ رچرڈ باؤچر کس لیے پاکستان آئے تھے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی مداخلت اور امریکی دباؤ کا راستہ اختیار کیا جائے؟ کیا یہ طریقہ عوامی رائے کو متاثر نہیں کرتا؟ میر صاحب نے اس کا جواب دیا، جو لوگ ڈیل کے ذریعے امریکہ کی منت کرتے ہیں اور ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کے ہیں، مگر انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ پاکستان کی سیاست پاکستان کی 4 دیواری میں کریں، باہر کے ملکوں کا ہماری سیاست سے کیا تعلق؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکی دباؤ ہمارے ملک میں ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، یہ میر صاحب کا جواب تھا۔ اس کا ساری دنیا پر دباؤ ہے، صرف پاکستان پر نہیں۔ لیکن اس دباؤ کو کون کتنا برداشت کرتا ہے؟ کیوبا کو دیکھیں، امریکہ کے بغل میں بیٹھا ہے، آج تک امریکہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ کیوبا کے عوام امریکہ کو پسند نہیں کرتے۔ اس طریقے سے ایران پر دباؤ ہے، لیکن ایران کے خلاف امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایران کے لوگ امریکہ کو پسند نہیں کرتے۔ جب لوگ خود امریکہ کو اپنے ملک میں مداخلت کے لیے راستہ دیں گے تو دباؤ پڑے گا ہی۔ عوامی رد عمل تو امریکہ کے خلاف ہے، یہ میرا سوال تھا۔ لیکن جو سیاسی رہنما ہیں، چاہے مجلس عمل کے ہوں، جو امریکہ کی مخالفت کے نام پر ووٹ لے کر آئے، وہ سب امریکی دباؤ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اگر عوامی رد عمل، میر صاحب کہتے ہیں کہ اگر عوامی رد عمل امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو چاہیے ایسے لوگوں کو جو امریکی دباؤ کے آگے جھک جاتے ہیں
ان کو آئندہ ووٹ نہ دیں۔ قصہ ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ انٹرویو دلچسپ بھی تھا اور محتاط بھی تھا، اور اس میں میر ظفر اللہ خان جمالی نے ایک اور انٹرویو میں مجھ سے یہ کہا تھا کہ جو بھارت کو ٹرانزٹ ٹریڈ کا افغانستان کے ساتھ راستہ دیا گیا ہے یہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے خود اپنے دور میں بھارت کے لیے کئی مشکلات پیدا کی تھیں۔ یعنی انہوں نے بھارت کا فضائی راستہ بند کر دیا تھا۔ بھارت نے پاکستان کے اوپر تنگی کی تھی، کچھ پاکستان کو تنگ کرنا چاہتا تو بھارت کا فضائی راستہ بند کر دیا تھا، اور بھارت کو جھکنا پڑا تھا اور پاکستان سے معافی مانگنا پڑی تھی، اور پاکستان کے لیے راستہ اسے کھولنا پڑا تھا، تب جا کر پاکستان نے ان کے لیے فضائی راستہ کھولا۔ تو یہ میر ظفر اللہ خان جمالی کا دور تھا۔ اس میں تو انہوں نے ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں کہا کہ حکومت کو اپنی شرائط دینی چاہیے تھی، بھارت کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ فوری طور پر جو ہم جھک جاتے، یعنی آپ کچھ سودے بازی کر رہے ہیں تو کچھ اپنی باتیں بھی منوائیں۔ تو یاد آتے ہیں ایسے لوگ جو ہمیشہ ہماری سیاست میں ایک کردار کے ساتھ آئے اور اپنا کردار نبھایا۔ ان کو سلام اس لیے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا، ورنہ جس طرح ایک دھبا ہمارے اوپر ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کرنے کا لگا ہوا ہے، اس سے بڑا دھبا ڈاکٹر عبد القدیر کو امریکہ کے حوالے کرنے کا لگ جاتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔